نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ و طالبات، منہاج القرآن کی جامعہ اسلامیہ اور منہاج القرآن کی مرکزی گرلز شریعہ کالج کی بھی معلمات اور طالبات، بیٹے اور بیٹیاں سب بالواسطہ یا بلا واسطہ اس مجلس میں موجود ہیں اور ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کے اس درس کے لیے میں نے صحیح بخاری کی کتاب العلم کا 10واں باب منتخب کیا ہے، اور آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی 10ویں باب کا صرف جو ترجمۃ الباب ہے پہلے اس کو لیں گے، اور اس کے اندر امام بخاری نے جن اہم امور پر فوکس کیا ہے اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر اگر وقت نے اجازت دی تو اس کے ساتھ 11واں باب ہے، 12واں باب اسی سے متعلق ہے، اور 13واں باب۔ میرے سامنے آپ کو اس درس میں پڑھاتے ہوئے کون کون سی کتب ہیں یہ آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ نوٹ کر لیں کہ مختلف چیزیں حدیث کے متن میں، حدیث کی شرح میں، بعض قطعات احادیث نبویہ کے ہیں، ان کے مفاہیم میں، توضیحات میں کون کون سی کتب اس وقت میرے سامنے ہیں، میرے زیر استعمال ہوں گی، وہ لکھ لیں۔ ایک تو خود صحیح بخاری کا اصل نسخہ ہے، بغیر شرح کے جو اصل صحیح بخاری کا نسخہ ہے، اور یہ سب سے پہلے اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی زیارت کر لیں، آپ کو اس کی زیارت کروانا چاہتا ہوں۔ تو یہ وہ نسخہ ہے، یہی کتاب العلم ہے جو پڑھانے لگا ہوں، میں نے وہی نسخہ نکالا ہوا، یہ قدیم نسخہ ہے، یعنی 1313 ہجری کا مطلب ہے آج سے کوئی لگ بھگ 125 سال پہلے چھپا تھا، اور 800 سال قبل کے مخطوطات کے عین مطابق یہ ہے۔ دوسرا بیٹے آپ کو پڑھاتے ہوئے میرے سامنے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری ہے، یعنی اس درس کے دوران یہ کتب میرے زیر استعمال ہوں گی۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری حسب ضرورت جس جس مقام پر مناسب سمجھا میں نے تو یہ استعمال میں ہوگی۔ دوسری کتاب صحیح بخاری کی شرح ہے التوضیح لشرح الجامع الصحیح، یہ امام ابن الملقن کی شرح صحیح بخاری ہے، امام ابن الملقن۔ اور دراصل امام ابن الملقن انہوں نے یہ شرح حافظ ابن حجر عسقلانی سے بھی پہلے لکھی ہے، یہ ان سے متقدم ہے۔ تو التوضیح پہلے کی کتاب ہے، فتح الباری اس کے بعد ہے، زمانہ بھی اسی طرح امام ابن الملقن پہلے ہوئے ہیں اور حافظ ابن حجر عسقلانی بعد میں، تو ان کی کتاب التوضیح بھی میرے پاس اس درس میں شامل ہے۔ پھر صحیح بخاری کی ایک شرح ہے الکوثر الجاری، امام احمد بن اسماعیل القورانی، یہ بھی حافظ ابن حجر عسقلانی کے آلموسٹ اسی زمانے کے اور امام قسطلانی کے زمانے کے ہیں یہ بھی سارے۔ پھر ایک اور کتاب ہے میرے سامنے امام ابو الحسن القیروانی المالکی، یہ 403 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس رسالہ کا نام ہے بیٹے
الرسالۃ المفصلہ لأحوال و احکام المعلمین والمتعلمین۔ آج کے درس میں جو حدیث آئیں گی اور ترجمۃ الباب میں جن حدیث کا اور آثار کا ذکر ہوگا اس کے حوالے سے کچھ چیزیں اگر ٹائم ملا تو یہ بھی میرے سامنے ہے۔ ایک شیخ محمد علی الصابونی ہیں، وفات ہو گئی، ہمارے معاصر زمانے کے علماء میں سے تھے۔ ان کی شرح صحیح بخاری ہے، الشرح المیسر۔ آپ کے نالج کے لیے آپ کو بتا دیا کہ یہ مصادر اور مآخذ ہوں گے۔ اگر اسی موضوع کے حوالے سے پھر قرآن مجید کی سورہ آل عمران کا ایک مقام میں نے نکالا ہے، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ تک پہنچتے ہیں اور اس جگہ کا ریلیونس کب بنتا ہے۔ اور ان تمام کتب کے علاوہ پھر میری ایک اپنی کتاب ہے جس کے اوراق یہاں اور یہاں پر ہیں، لا محالہ وہ بھی زیر استعمال ہوگی۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ ہر ایک کی ایک اپنی کتاب ہوتی ہے جس کے اوراق اور صفحات اس جگہ ہوتے ہیں یہاں اور اس جگہ ہوتے ہیں، یعنی دماغ میں، دل میں اللہ پاک جو رکھتا ہے تو وہ پھر لا محالہ وہ کتاب تمام کتب کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے اور زیر استعمال ہوتی ہے۔ اگر وہ کتاب نہ ہو تو پھر کسی کتاب کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اس کا ترجمۃ الباب جو شروع کر رہے ہیں صحیح بخاری کا، تو امام بخاری نے باب قائم کیا ہے جو کتاب العلم کا 10واں باب، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، العلم قبل القول والعمل، کہ علم قول اور عمل سے پہلے ہوتا ہے، یہ باب ہے۔ اور اس کو یوں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادات دو طرح کی ہوتی ہیں، احکام بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، انسانی زندگی کو جو فضائل میسر آتے ہیں وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ یعنی براڈر تقسیم کر رہا ہوں، بڑی۔ اگر آدمی باریکی میں چلا جائے تو پھر اقسام اور انواع زیادہ ہو جاتی ہیں۔ کچھ قولی ہوتے ہیں، کچھ عبادات قولی جو آدمی زبان سے بیان کرتا ہے، اور کچھ عملی ہوتے ہیں، ایسی نیکیاں، ایسی عبادتیں جو انسان اپنے اعمال کی شکل میں پرفارم کرتا ہے۔ اب ایک چیز ذہن میں آ سکتی ہے کہ کچھ اعمال قلبی بھی ہوتے ہیں، تو جو قلبی ہیں وہ بھی العمل کے تحت آ جاتے ہیں، وہ قلبی عمل ہوتا ہے، یعنی نیت ہے، اخلاص ہے، محبت ہے، صدق ہے، خالصیت ہے، خشیت ہے، خوف الہی ہے، محبت الہی ہے، نیک نیتی ہے۔ الغرض یہ سارے اعمال جو قلبی ہیں تو یہ بھی العمل کے تحت آ جاتے ہیں۔ تو اس کو اس طرح سمجھیں کہ خارج نہیں کیا گیا، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ عمل اللسان یہ قول ہو گیا، عمل الارکان یہ جو جوارے ہیں، ہمارے اعضاء ہیں، باڈی کے آرگنز ہیں، اس کا عمل جو آپ جانتے ہیں ہر وقت اعمال ہاتھوں سے اپنی جسم سے ادا کرتے ہیں۔ اور تیسرا عمل الجنان دل کا عمل۔ تو اعمال کی 3 قسمیں ہو گئیں، العمل باللسان یعنی زبان کے ذریعے عمل، العمل بالارکان باڈی کے آرگنز اور اعضاء کے ذریعے عمل کرنا، اور العمل بالجنان دل کے ذریعے عمل کرنا۔ جو چیزیں ظاہری اعضاء سے ظاہر نہیں ہوتی، ہمارے ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھوں سے، سر سے، جسم کے اعضاء سے ظاہر نہیں ہوتی، تو وہ قلب کے اندر ہوتی ہیں، تو وہ بھی دراصل اعمال باطنہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو اعمال ظاہری اور اعمال باطنی کی تقسیم بھی کر دیتے ہیں۔ تو اب یوں سمجھ لیں کہ جب امام بخاری نے 2 لفظ یوز کیے قبل القول والعمل، تو 2 لفظوں میں دراصل
تین چیزیں آ گئیں۔ زبان سے جو ہم کلمات ادا کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں چیزوں کی، اپنے ایمانی معاملات کی تصدیق کرتے ہیں، اوامر، نواہی، معروف، منکرات، نیکی، بدی کے قول، واعظ، نصیحت، تنبیہ، تعدیب، جو کچھ ہم گفتگو ایک دوسرے کے ساتھ فیملی میں، دوستوں سے، اساتذہ سے آپس میں کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح، ذکر، اذکار، تحلیل، ہر وہ کام جس میں زبان استعمال ہوتی ہے، تو یہ سارے اعمال جو لسانی ہیں وہ القول میں آ گئے۔ اس کے بعد وہ تمام اعمال فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں یا آداب ہیں، جتنی نیکیاں جو بھی ہم طاعات بجا لاتے ہیں جس میں ہمارے جسم کے اعضاء انوالو ہوتے ہیں، وہ بھی العمل میں آ گئے، اور وہ تمام طاعات، عبادات اور اعمال جو قلب جس میں انوالو ہے، دل انوالو ہے اور ظاہری اعضاء انوالو نہیں ہے، تو وہ بھی عمل ظاہری اور عمل باطنی کی تقسیم کے پیش نظر العمل کے تحت آ گئے۔ تو اب یوں سمجھیں، امام بخاری یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ خواہ زبان کا عمل ہو، خواہ جسم کے جوارح یعنی اعضاء کا عمل ہو، اور خواہ قلب و باطن کا عمل ہو، ان تینوں قسموں کے اعمال سے پہلے علم صحیح کا ہونا ضروری ہے۔ اگر صحیح علم نہیں ہوگا تو اس کے نقصانات ہیں۔ اب یہ چیزیں جو ابھی ابتدا میں بیان کر رہا ہوں، یہ ان کتابوں میں نہیں جن کا ذکر کیا، یہ تو میں نے اس آخری کتاب کے حوالے سے جس کو آخر پہ بیان کیا، اب یہ اس کتاب کے اوراق اور صفحات کا حصہ ہے جو سمجھا رہا ہوں۔ دیگر ائمہ کی کتب کی طرف بعد میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے بیٹے، جب یہ کہا گیا کہ علم تینوں قسموں کے اعمال سے پہلے ضروری ہے، مقدم ہے، تو اگر علم صحیح، اور علم سے مراد جب علم کہا تو یہ ذہن میں رکھ لیں، اس سے مراد العلم الصحیح ہے۔ علم کا لفظ تو بیٹے معلومات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور معلومات صحیح بھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہیں، اور علم نافع بھی ہوتا ہے اور غیر نافع بھی ہوتا ہے۔ اس مقام پر نہ علم میں غیر صحیح کی طرف اشارہ ہے جو ناقص یا غلط علم ہے، گمراہی اور ضلالت پر مبنی علم ہے، اس کی طرف اشارہ نہیں، باطل علم کی طرف اشارہ نہیں، اور نہ علم غیر نافع کی طرف اشارہ ہے، ایسا علم جو نفع نہیں دیتا وہ مراد نہیں۔ تو العلم سے مراد دو چیزیں، العلم الصحیح اور العلم النافع۔ جب وہ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے قول اور عمل سے علم کا پہلے ہونا، مقدم ہونا ضروری ہے، تو وہ کون سا علم ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم صحیح ہو اور علم نافع ہو۔ اب ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ لفظ تو ہے العلم، اور علم ایک عام لفظ ہے، تو اس کو خاص کیوں کیا؟ یعنی ہم کوالیفائی کیوں کر رہے ہیں، یہ کنڈیشن کیوں لگا رہے ہیں کہ علم سے مراد ہی علم صحیح اور علم نافع ہے، دوسری قسم کا علم مراد کیوں نہ لیا جائے؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے بیٹے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شرط اس لیے لگائی ہے اور یہ بات اس لیے کہی ہے کہ علم نافع اور علم صحیح کے بغیر کوئی اور علم یہاں پر مراد نہیں ہے، اس لیے کہ پورے جملے پر غور کریں، دیکھیں لفظ آیا العلم قبل القول والعمل، ہر قسم کے قول اور ہر قسم کے عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، علم مقدم ہے۔ یہ جو تقدیم ہے علم کی، تقدیم العلم علی القول والعمل،
علم کا مقدم ہونا ہر قول و عمل پر، یہ جو تقدیم ہے، اس تقدیم کے اندر جواب ہے اس سوال کا کہ اس سے مراد وہی علم ہو سکتا ہے جو صحیح بھی ہو اور نافع بھی ہو، کیونکہ مقدم یعنی پہلے ہر قول اور عمل سے، یعنی زبان کے عمل سے بھی، جسم کے عمل سے بھی اور قلب دل کے عمل سے بھی پہلے علم کو اس لیے ضروری قرار دیا جا رہا ہے تاکہ یہ علم ان تینوں قسموں کے اعمال کی ڈائریکشن متعین کرے، ان کو صحیح ڈائریکشن دے۔ علم ڈائریکشن دینے والا ہے، ہر اس قول کو، اس عمل کو، فعل کو جو ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے، اور ہر اس فعل و عمل کو جو ہمارے اعضاء سے ہم پرفارم کرتے ہیں، زندگی میں ایکٹ کرتے ہیں، مختلف قسموں کے ڈیڈز ہیں، بیہیویئرز ہیں، ہماری پرفارمنسز ہیں، جو کچھ کرتے ہیں تو اس کو بھی ڈائریکشن دے گا علم۔ اور دل سے جو عمل پرفارم کرتے ہیں، جو اعمال باطنی ہیں، ان کو بھی علم ڈائریکشن دے گا۔ ڈائریکشن کیا ہے؟ ڈائریکشن دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز قول و عمل سے پہلے ہے، یعنی علم، وہ بتائے کہ یہ کہنا درست ہے اور یہ کہنا غلط ہے، یہ قول جائز ہے، یہ قول ناجائز ہے، یہ فعل اور یہ عمل آپ کی زبان کا ایکسیپٹیبل ہے، قابل قبول، مقبول ہے، اور یہ قول غیر مقبول ہے، مردود ہے۔ اسی طرح یہ عمل اور فعل جو آپ کر رہے ہیں، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ ناپسند ہے۔ اس فعل اور عمل سے آپ جنت میں جائیں گے اور اس فعل و عمل سے دوزخ میں جائیں گے۔ اس فعل و عمل سے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی نصیب ہوگی، اور اس فعل و عمل سے اللہ کی ناراضگی نصیب ہوگی۔ یہ فعل و عمل ہدایت پر مبنی ہے اور یہ فعل و عمل گمراہی پر مبنی ہے۔ اسی طرح یہ علم مقدم رکھا گیا تاکہ یہ بتائے گا کہ دل کس چیز کو چاہے اور کس چیز کو نہ چاہے، کس چیز کی خواہش رکھے، کیسی خواہش رکھے، کیسی خواہش نہ رکھے، کیا طلب کرے، کیا طلب نہ کرے، دوسرے کے بارے میں کیسا سوچے، دل کیسا نہ سوچے، کیا خیال دل میں لائے، کیا خیال دل میں نہ لائے، کس چیز کو دل ترجیح دے، پسند کرے، کس چیز کو ناپسند کرے، ترجیح دے، کیا دل کے لیے، روح کے لیے، باطن کے لیے، ایمان کے لیے، آخرت کے لیے دل کا کیسا ہونا اچھا ہے اور کیسا ہونا برا ہے۔ تو دل کو بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے، اعمال قلبی کو، اور جسم کو بھی، اور جس میں دماغ بھی شامل ہے۔ دل و دماغ تو ایک مرتبے میں آ گئے نا، دل و دماغ، تو اعضاء کو بھی گائیڈنس چاہیے اور کلمات کو، زبان کو بھی گائیڈنس چاہیے۔ تو گائیڈنس پہلے ہوگی تو وہ عمل کرنے والا گائیڈڈ ہوگا، رائچیس ہوگا، رائٹلی گائیڈڈ ہوگا۔ اگر گائیڈنس میسر ہوگی پہلے تو پھر وہ صحیح راہ پر چلے گا، زبان صحیح بات کرے گی، اعضاء صحیح فعل کا ارتکاب کریں گے، دل صحیح باطنی عمل کا ارتکاب کرے گا۔ تو گائیڈنس ہمیشہ پہلے درکار ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا سورہ الفاتحہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ تو ہدایت جو ہے، ہدایت، علم ہونا، یہ پہلے مطلوب ہوتا ہے، تب آدمی کو سیدھی راہ کا پتہ چلتا ہے۔ پھر سیدھی راہ کا جب پتہ چلتا ہے تو وہ دل میں ارادہ کرتا ہے، یہ عمل قلبی آ گیا، ارادہ، وہ دل میں ارادہ کرتا ہے کہ میں اس سیدھی راہ پہ چلوں۔ پھر وہ پختہ عزم کرتا ہے اور پھر وہ قدم اٹھا کے چل پڑتا ہے۔ جب قدم اٹھا کے چل پڑتا ہے تو وہ عمل ظاہری ہو گیا، اور جب اس نے ارادہ کیا تو عمل باطنی تھا۔ تو باطنی عمل ہمیشہ، میرے بیٹو، باطنی عمل ہمیشہ ظاہری عمل پر مقدم ہوتا ہے۔ باطنی عمل انٹینشن ہے،
آپ کا ارادہ ہے، آپ کا ایک عزم ہے، اور وہ بالکل خفیہ ہے، دل کے اندر ہے، کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ وہی عزم ہے، ارادہ ہے، نیت ہے، قصد ہے، جب وہ بالکل مکمل پختہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اندر سے حکم دیتا ہے آپ کے ہاتھ کو، آپ کے پاؤں کو، آپ کے جسم کو کہ حرکت میں آ۔ تو دراصل دل و دماغ کے فیصلے کے ہو جانے کے بعد جسم حرکت میں آتا ہے۔ یعنی سائنس بھی کہتی ہے کہ برین میسج بھیجتا ہے پھر جسم کے اس حصے کو، اس عضو کو، کہ جس سے کوئی کام لینا چاہتا۔ آپ گلاس پکڑنا چاہتے ہیں تو یعنی ارادہ کیا میں نے پانی پینے کا، تو میرے برین نے، دماغ نے میسج دیا میری باڈی کو، میرے ہاتھ کو، میں نے ہاتھ بڑھا کے گلاس اٹھایا۔ کیوں؟ کہ مجھے اندر پیاس محسوس ہوئی، طلب محسوس ہوئی۔ وہ طلب اور پیاس اور ارادہ یہ سب کچھ عمل باطنی ہے، باطن میں ہے۔ وہ دماغ کو میسج دے رہا ہے، دماغ میرے ہاتھ کو، جسم کو، باڈی کو، بازو کو میسج دے رہی ہے، تب جسم کا یہ عضو حرکت میں آ رہا ہے، اور اب میں پانی پی رہا ہوں۔ یہ پوری میسیجنگ ہے۔ اب یہ جو فرمایا العلم قبل القول والعمل، کہ علم ہر چیز سے مقدم ہے، تو میں نے جب یہ اٹھا لیا تو میں نے پانی کا گھونٹ بھرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تو یہ بسم اللہ کیوں پڑھی؟ کہ مجھے اللہ نے اس کا علم دیا تھا کہ کھانے پینے کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ اگر العلم قبل القول والعمل، اگر پہلے یہ علم نہ ہوتا تو میں اس کو بائیں ہاتھ سے اٹھا لیتا۔ پانی پینا ہے نا، پیاس بجھانی ہے، تو میں دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ سے اٹھا لیتا۔ میں نے بائیں ہاتھ سے کیوں نہیں اٹھایا؟ العلم قبل القول والعمل، کہ اللہ نے مجھے علم دیا تھا کہ دائیں ہاتھ سے اٹھا کے پینا ہے۔ پینے سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھی؟ کہ اللہ نے مجھے علم دیا تھا کہ کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نام لے کر کھانا پینا کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے کیسے العلم قبل القول والعمل، کہ علم سے مراد کیا ہے۔ اور اب یہ بھی سمجھ گئے کہ جب ہر چیز کا جو ڈیسیژن ہے، اور جب آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو بیٹے ارادہ تبھی کرتے ہیں نا کہ وہ چیز آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے یہ چیز، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، اس وقت سونا ہے، اٹھنا ہے، چل کے کہیں جانا ہے، فلاں آدمی سے بات کرنی ہے، لین دین کرنا ہے۔ جو بھی کام کرتے ہیں اس کام کے فعل کے پیچھے ارادہ ہوتا ہے، اور ارادہ کے پیچھے علم ہوتا ہے۔ اب یہ میں اس کی دوسری اینگل سے شرح کر رہا ہوں۔ پہلے ایک اینگل سے شرح تھی جو ختم کر دی، اب یہ اس کی دوسری جہت ہے بات کو سمجھنے کے لیے، تاکہ آپ کو علم کی بیٹے اہمیت کا پتہ چلے۔ جس پروسیس میں آپ اس وقت ہیں اور زندگی کے چند سال گزار رہے ہیں، یہ کتنا بڑا عظیم پروسیس ہے۔ یہ علم جو حاصل کر رہے ہیں، اس کا امپیکٹ آپ کی لائف پر کیا کیا ہوگا، کتنا ڈٹرمن کرنے والا فیکٹر ہے یہ۔ تو جب آپ کسی بھی چیز کا ارادہ کریں گے، آپ کسی جاب کا ارادہ کریں گے، آپ کسی کے حقوق ادا کرنے کا ارادہ کریں گے، کوئی دنیا میں کام کرنے کا ارادہ کریں گے، حتیٰ کہ کوئی زمین پہ پتھر پڑا ہے راستے میں، اس کو اٹھا کے ہٹا دینے کا ارادہ کریں گے، تو اس کا بھی ایک کوئی علم ہے آپ کے پیچھے۔ وہ ارادہ کیوں کیا آپ نے کہ زمین سے پتھر کو ہٹا دوں، اینٹ کو ہٹا دوں، یا گڑھا ہے تو اس کو بند کر دیا آپ نے، یا کیچڑ ہے تو آپ نے چاہا کہ صاف کر دوں۔ یہ جب کوئی کام کیا اس نوعیت کا تو آپ نے اس کا ارادہ کیا، وہ آپ کا عمل باطنی تھا، پھر آپ نے کر دیا، ظاہری طور پر عمل ظاہری ہو گیا۔ تو سوال پیدا ہوا بیٹے وہ آپ نے کیوں چاہا، ارادہ کیوں کیا؟ تو اس ارادے کے پیچھے کوئی علم تھا، تو اس علم سے ہی ارادہ جنم لیتا ہے۔ آپ کو علم تھا کہ مجھے ہی ٹھوکر لگ سکتی تھی، یا میں تو چلو گزر جاؤں گا، دیکھ لیا پتھر، مگر میرے بعد رات کو چلتے ہوئے اندھیرے میں کسی کو ٹھوکر لگ جائے گی، کسی کو چوٹ آ جائے گی، گڑھے میں کوئی گر جائے گا۔
تو یہ آپ کے شعور میں یہ چیز تھی، یہ علم ہے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے، اور پھر آپ نے ہٹایا اس لیے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ علم تھا اور اب یہ علم صحیح بن گیا اور علم نافع بن گیا۔ یعنی آپ کے علم میں تھا، یہ علم مطلق ہے کہ یہ پتھر پڑا ہے، اس سے چوٹ لگ سکتی ہے، زخمی ہو سکتا ہے بندہ، یا گڑا ہے بندہ گر سکتا ہے، فقط اتنا جاننا یہ علم مطلق ہے۔ یہ علم ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ گڑھے میں بندہ گر جائے، مر بھی سکتا ہے، زخمی ہو سکتا ہے، پتھر سے چوٹ لگ سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح زندگی کے باقی تمام آگ ہے تو اس میں ہاتھ ڈالا تو جلا سکتی ہے کسی کو، آگ جل رہی ہے، انگارے پڑے ہیں، کسی کا پاؤں جل سکتا ہے۔ یہ علم تھا، مگر جب اس علم میں ایک نیت شامل ہو گئی، یہ علم صرف انفارمیشن تھی، جسٹ این انفارمیشن، جب اس علم میں نیت شامل ہو گئی، اور وہ کیا کہ کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، کسی کا پاؤں نہ جلے، کسی کو ٹھوکر نہ آئے، کوئی گرے نہیں، کوئی زخمی نہ ہو جائے، کسی کی جان تلف نہ ہو جائے، تو میں دوسرے کو نقصان سے بچاؤں یا دوسرے کا بھلا کروں، اس کے لیے خیر چاہوں۔ جب یہ نیت ایڈ ہوئی تو بیٹے جو پہلے محض علم تھا، علم محض، وہ اس خیر کی نیت کے ملنے سے علم نافع بن گیا اور علم صحیح بن گیا۔ میں آگے اس کی منطقی تعریف اور اس کے فرق میں نہیں جاتا، وہ سبجیکٹ اور ایک سائڈ پر چلا جائے گا، بس سادہ طریقے سے سمجھا رہا ہوں کہ یہ علم نافع ہو گیا آپ کا، کہ اس سے آپ کو نفع پہنچا۔ کیسے؟ کہ اس علم نے آپ کو اس قابل کیا کہ آپ ایک نیک کام کریں۔ نیک کام کیا؟ دوسرے کو نقصان سے بچائیں، دوسرے کو تکلیف سے بچائیں، آپ سے خیر صادر ہوئی۔ تو جو علم صدور خیر کا باعث بنے وہ علم نافع ہے۔ جو علم آپ کے ایمان اور ہدایت اور صلاح کی بہتری کو نفع پہنچائے، آپ کے دل کو، ایمان کو، دماغ کو ہدایت پہنچائے، آپ کو نفع پہنچائے ایمان میں، عمل صالح میں، آخرت کے قریب کرنے میں، اللہ کے قریب کرنے میں، اللہ کی رضا کے حاصل کرنے میں، اللہ کے غضب سے بچنے میں، جو علم آپ کو پروفٹ دے، بینیفٹ دے، ہیلپ کرے، وہ علم نافع ہے۔ جو علم آپ کو صحیح راستہ دکھائے وہ علم نافع ہے، اور جو علم کوئی نہ کوئی راستہ تو دکھائے مگر اس کی گارنٹی نہ ہو کہ راستہ صحیح ہے، منزل پر پہنچائے گا یا بہکا دے گا، وہ علم محض ہے۔ تو یہاں مراد علم محض نہیں، علم محض تو بہت لوگ دنیا میں حاصل کرتے رہتے ہیں، مگر وہ جو علم حاصل کرنے میں زندگی گزارتے ہیں، اسباب معاش جن سے میسر آتے ہیں، زندگی کو سہولتیں میسر آتی ہیں، وہ علم ہے، مگر اس علم میں یہ ضمانت نہیں ہے کہ آپ رزق حلال کھائیں گے۔ اس سے سکل ملے گا، وہ سکل دولت آپ تک پہنچا دے گا یا دولت کو آپ تک پہنچا دے گا۔ یہ گارنٹی نہیں ہوگی کہ وہ دولت اور وہ مال حلال ہے یا حرام ہے، وہ علم محض ہوگا۔ مگر جب علم یہ گارنٹی دے دے کہ یہ مال حرام ہے، آپ یہ لقمہ نہیں کھا سکتے، یہ مال حلال ہے، یہ کھا سکتے ہیں، یہ حلال اور حرام میں اور حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، نیکی اور بدی میں، خیر اور شر میں جو علم تمیز پیدا کر دے، تمیز، اور آپ کو شر سے بچا کے خیر کی طرف لے آئے، وہ علم صحیح، یہ میں عمومی معنی میں کہہ رہا ہوں، علم نافع ہے، وہ علم نافع ہے۔ تو جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام، تابعین اعظام، سلف صالحین، علماء، اولیاء، محدثین اور جو عقل اسلام کی امت کے اخیار جب وہ لفظ علم استعمال کرتے ہیں تو ان کے خیال میں علم سے مراد ہی علم نافع ہوتا ہے، جو اس بندے کے لیے بھی نفع مند ہے اور دوسری مخلوق کے لیے بھی نفع مند ہے۔ اور نفع سے مراد خیر اور فلاح ہے اور صلاح۔ یہ بیٹے یہ باب کے جو 4 لفظ ہیں اس میں العلم قبل القول والعمل کا مفہوم سمجھایا کہ وہ چاہتے ہیں
اب آپ ایک پروسیس میں ہیں، اس وقت آپ طلب علم کے پروسیس میں ہیں. تو یہ میں نے اس پر روشنی زیادہ اس لیے ڈال دی تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ساری زندگی بیٹے ان 3 چیزوں سے عبارت ہے. یہ کل زندگی ہے، چوتھی چیز کوئی نہیں. یا آپ زندگی سے مراد کیا ہے؟ یا آپ کچھ کہتے ہیں، یا کہنے والے ہوتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں، یا کچھ کر سکتے ہیں، یا کچھ فیل کر سکتے ہیں، چاہ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. یہ 3 علامتیں ہیں آپ کی زندگی کی، اور یہی 3 کام ہیں جو زندگی بھر انسان کرتا ہے. کوئی کہتا ہے، کچھ بول کے کماتا ہے، کوئی کچھ کر کے کماتا ہے، کوئی کچھ سوچ کر برین کو یوز کر کے کماتا ہے. یہ زندگی کے عوامل ہیں اور مظاہر ہیں. اس کا ایک تیسرا معنی، اس جو ترجمۃ الباب کا عنوان ہے، اس کا تیسرا ایک اینگل توجہ طلب تیسرا وہ یہ بھی بن جاتا ہے کہ زندگی کے ہر کام سے پہلے جب قول و عمل کہہ دیا تو یہ محیط ہو گیا پوری زندگی پر، کہ زندگی کی کوئی بھی نقل و حرکت ہے، کوئی بھی قول اور فعل و عمل ہے، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے چھوٹا یا بڑا، وہ درست تب ہوگا اگر علم نافع اور علم صحیح پہلے اس باب میں آپ کے پاس میسر ہوگا. اور جب آپ کے پاس علم نافع اور علم صحیح ہے تو آپ پوری زندگی کو صحیح سمت چلا سکتے ہیں، اپنے ڈائریکشن بھی صحیح کر سکتے ہیں، اپنے ڈیسٹینیشن بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس علم نافع اور علم صحیح نہیں ہے تو زندگی کا ہر معاملہ بگڑ سکتا ہے، فساد کا اور گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے. یہ تو بیٹے یہ جو عنوان قائم کیا ہے یہ وہ آپ سمجھ لیں کہ مختصر سا اس کی شرح اور اس کا بیان تھا. اب آگے جو امام بخاری نے اگلے کلمات وارد کیے ہیں وہ اس دعویٰ کی دلیل لائے ہیں. یعنی یہ عنوان ہے، جب انہوں نے کہا کہ علم ہر قول اور ہر عمل پر مقدم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، مفید ہے، تو اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں لقول اللہ تعالی. جب ایسا کوئی دعویٰ کر کے لقول تعالی، لقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی جب لاتے ہیں تو یہ دلیل لاتے ہیں کہ یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہر قول اور عمل پر علم مقدم ہے اور علم کا ہر شے سے پہلے ہونا ضروری ہے. یہ اس لیے کہا کہ اللہ رب العزت کا یہ قول ہے. اللہ رب العزت کے اس قول اور حکم کی باعث کہا، وہ کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ وہ کلمات ہیں آیت کریمہ کے جو میں نے اس درس کے شروع کرتے ہوئے برکت کے لیے پڑھے تھے. یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے. تو فرماتے ہیں اس وجہ سے کہا میں نے، چونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَعْلَمْ، جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب یہ لا الہ الا اللہ یہ ذکر توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے. اب امام بخاری اس سے جو نقطہ اخذ کر رہے ہیں وہ یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے علم کو بیان توحید پر بھی مقدم کیا ہے، بیان توحید پر بھی علم مقدم کیا. فعلم، تو جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جب تک علم نہیں ہوگا تو اللہ کی وحدانیت کی، اس کی الوہیت کی اور اس کی معبودیت کی بھی معرفت نہیں ہو سکتی. تو اس کی الوہیت اور اس کی معبودیت اور اس کی وحدانیت کی جو معرفت ہے صاف ظاہر ہے وہ بھی مبنی بر علم ہے. اور اس کے بعد پھر یہی جو سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے، امام بخاری نے تو اتنا ایک حصہ دے دیا، مگر آیت کے اگلے لفظ ہیں فَعْلَمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. فرمایا اور اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگے. یہ بندے کو کہا، ہم سب کے لیے. اے انسان، اے توحید پر عقیدہ رکھنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے،
جان لے حقیقت کی تلاش میں جو سرگرداں ہے، حقیقت کو معلوم کرنا چاہتا ہے، اس کو فرمایا فعلم، اے بندے جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ایک بات، واستغفر لذنبک، تو دیکھیے انہ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جو آیت چنی ہے، گو امام بخاری نے اگلا حصہ ذکر نہیں کیا، انڈرسٹوڈ ہے ان کے نزدیک کہ چلو پڑھنے والے کو، عالم کو اور متعلم کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہے۔ وہ جو اوپر تھا نا العلم قبل القول والعمل، اس آیہ کریمہ کے حصے میں دراصل اس پورے عنوان کا بیان ہے۔ العلم، یہ کہاں ہے؟ ہاتھ رکھیں کتاب پر، فعلم میں، کہ تو جان لے، تجھے علم ہونا چاہیے، فعلم میں العلم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا قبل القول، ہر قول اور ہر کلمہ سے پہلے۔ یہ جو قول ہے، اب اس کا اشارہ عقیدہ کی طرف بھی ہے۔ ایک تو ہے قول سے مراد ہر قول، ہر کلمہ، مگر دوسرا قول کا لفظ اعتقاد اور عقیدہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عقائد کی کتابوں میں اور تفسیر اور حدیث اور تمام جو علوم شرعیہ ہے، اس میں جب قول ہے، قول سے مراد عقیدہ بھی ہوتا ہے، اللہ کا حکم بھی ہوتا ہے، اللہ کا امر بھی ہوتا ہے، موقف بھی ہوتا ہے، تو یہ نقطہ نظر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدہ کی طرف اشارہ ہے، علم حاصل کر اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو انہ لا الہ الا اللہ، اس میں عقیدہ آ گیا۔ تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ عقیدہ سے بھی پہلے علم کا ہونا مقدم ہے۔ جو عقیدہ علم صحیح کے بغیر وضع کیا جائے گا یا سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، اس کی اصل اور اصول اور بنیاد سمجھے بغیر، اس کا علم حاصل کیے بغیر عقیدہ وضع کیا جائے گا، اس میں بندہ ٹھوکر کھائے گا، گمراہ ہوگا۔ تو عقیدے سے بھی پہلے علم چاہیے، علم ہوگا تو عقیدے کو پہنچے گا۔ علم ہی تو بتائے گا کہ عقیدہ کیا رکھنا ہے اور کیا نہیں رکھنا۔ اور اس کے بعد اسی آیت کریمہ کا اگلا حصہ واستغفر لذنبک، اللہ کے حضور استغفار کر، گناہوں پر معافی مانگ۔ یہ جو واستغفر لذنبک ہے، استغفار، یہ عمل ہے۔ اس میں یہ چیز پھر قول اور عمل دونوں کو شامل ہے۔ تو جو ہے اللہ رب العزت نے عمل پر حکم علم کے بعد کیا ہے۔ انہ لا الہ الا اللہ عقیدہ آ گیا، اور واستغفر لذنبک یہ عمل آ گیا۔ اور استغفار کرنا طاعت کے ذریعے بھی ہے، کلمات کے ذریعے بھی ہے، تو قول اور عمل دونوں چیزیں شامل ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے بھی دیکھیے عمل سے پہلے علم کا حکم فرمایا۔ تو عقیدہ اور عمل دونوں پر اللہ رب العزت نے خود علم کو مقدم کیا ہے۔ اچھا، یہ چونکہ عقیدہ حق کی بات تھی، توحید الہی کی بات تھی، تو اس میں فعلم آیا۔ اب قرآن مجید کا یہ اسلوب اور بھی کئی جگہوں پر ہے۔ یہ عقیدہ اور عمل صالح کی بات آ گئی نا، اب یہی اسلوب علم کو مقدم رکھنا اور مقامات پر۔ سورہ الانفال میں ایک آیت آتی ہے، فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ اس آیت کریمہ کے ایک ٹکڑے کو آپ نے کثرت سے سنا ہے، مگر جو حفاظ نہیں ہیں ان کے لیے یہ شاید ان کے ذہن میں یہ مستحضر نہ ہو کہ یہ آیت اللہ پاک نے شروع حکم کس طرح کیا۔ فرمایا وَعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنۃ، جان لو کہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہاری زندگی میں ایک آزمائش ہیں، کہ یہ آزمائش ہیں۔ اب آپ نے اندازہ کیا کہ جب اللہ پاک نے اپنی توحید کی بات کی اور بندے کی نیکی، تقوی، استغفار اور توبہ کی طرف رجوع کی بات کی، تو اس پہ بھی فَعْلَم سے بات شروع کی، جان لے، علم کو مقدم کیا۔ اور جب دنیاوی امور کی بات کی، اولاد اور اموال، گھر بار کی دنیاوی امور کی بات کی، تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے علم سے آغاز کیا۔ فرمایا جان لو، اس چیز کا تمہیں علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آزمائش۔ اور اگر تمہیں علم ہی نہیں ہوگا
کہ اتنا مال مل گیا، اتنی اولاد مل گئی، یہ آزمائش ہے یا نہیں، تو انسان اسی آزمائش میں ناکام ہو جائے گا۔ تو کل دنیاوی اور اخروی تمام امور میں ایک بات طے ہو گئی کہ علم ہر چیز پر مقدم ہے، اور علم ہی صحیح ڈائریکشن مقرر کرتا ہے۔ یہ سورہ اخلاص میں جو لفظ آیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد، اس کل کا جو امر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے، تو کہہ دیں یہ ابلاغ ہے، یہ تعلیم ہے، اعلام ہے۔ اس میں بھی علم کا عنصر ہے کہ یہ علم ان لوگوں تک پہنچا دیں، اپنی زبان مبارک سے یہ علم پہنچا دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو کل کے اندر بھی عنوان علم ہے، اعلام ان تک پہنچا دیں اس حقیقت کا علم۔ کبھی قرآن مجید میں جیسے سورہ یونس میں فرمایا قُلِ انظُرُوا ماذا فی السماوات والارض، بتا دیں ان کو، کہہ دیں کہ غور کرو اور دیکھو، یعنی علم حاصل کرو ان حقائق کا کہ زمین و آسمان کی کائنات میں کیا کیا ہے اور کیا حکمتیں ہیں۔ قُلِ انظُرُوا، دیکھو، غور کرو، تو یہ بھی علم کی طرف، تفکر کی طرف، اعتبار، عبرت کی طرف، تفکر کی طرف، تعقل کی طرف اشارہ ہے۔ تو قرآن مجید کے ایسے تمام مقامات دیکھیں گے، خواہ وہ زمین و آسمان کو دیکھنا ہے، انسانی زندگی کے مظاہر کو دیکھنا ہے، اور کبھی پودوں کا ذکر ہے، کبھی بارش کا، کبھی بادلوں کا، کبھی تخلیق کائنات کا، تو ہر جگہ جہاں اس طرح کا مضمون آتا ہے آپ دیکھیں گے اس مضمون سے پہلے مختلف الفاظ کی شکل میں بالواسطہ یا بلا واسطہ حکم علم ہوگا۔ علم حاصل کرو، سمجھو، فہم حاصل کرو، اس کی حقیقت تک پہنچو، اس کی معرفت تک پہنچو، غور کرو، فکر کرو، یہ ہر جگہ حکم ہوگا۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، اب یہ جو بات ساری میں بیان کر چکا ہوں اس کو آگے امام بخاری نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا قول اور آگے عمل استغفار کا ذکر کرتے ہوئے علم سے بات کو شروع کیا، یعنی اس لیے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ علم ہر قول اور ہر عمل سے مقدم ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، تو یعنی دوسری دلیل قائم کی، اور اس کے ساتھ کہا وَرَّثُوا الْعِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، کہا کہ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اب یہ جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، یہ جو اسلوب ہے بیان کا، ہم کے ذریعے ایک حصر قائم کیا گیا ہے، جس سے سمجھانا مقصود یہ ہے کہ علماء ربانیین، آگے پھر جب علماء کی بات آئے گی تو ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ آگے پھر اسی ترجمۃ الباب کی آخری حصے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول روایت کیا امام بخاری نے کونوا ربانیین علماء حکماء فقہاء، یہ صحیح بخاری کے مختلف نسخوں میں مختلف الفاظ آئے ہیں، علماء فقہاء۔ اس پر ہم پہنچیں گے جب اس مقام کی باری آئے گی، تو میں علماء کا جو لفظ ہے ورثۃ الانبیاء، اس کو پھر کنڈیشن لگا رہا ہوں، اور علماء سے مراد علماء ربانیین ہے۔ جیسے علم کی تعریف کی نا پہلے کہ علم سے مراد علم محض نہیں ہے، تو علماء سے مراد بھی صرف وہ لوگ نہیں ہیں بیٹے جو علماء کہلاتے ہیں، نہیں، ان کی بھی کوئی ڈیفینیشن ہے۔ یہ علماء ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ علماء ہونے کا وضع قطع رکھتے ہیں، یہ ڈگریز اور شہادت لے لیتے ہیں، فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہے معنی۔ ہر وہ شخص جو جاب کے طور پہ ایک عالم کا جو کام ہے بطور جاب کے اپنا لیتا ہے، نہیں، یہ اسی مضمون کو آگے وہ بیان کرتے چلے آتے ہیں۔ تو میں نے اینڈ کا حصہ آپ کو کوٹ کر دیا
کہ جس میں فرمایا وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونوا ربانیین، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 ہے، 79۔ تو علماء سے مراد علماء ربانیین ہے۔ یہ آیت 79 آل عمران میں ہے، بعد میں جگہ آئے گی، مگر چونکہ میں علماء کی تعریف کرنی ہے لہٰذا وہ جو ریلیونٹ آیہ کریمہ ہے صرف وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت 79، یکونوا ربانیین کا جو 2 کلمات ہیں امام بخاری نے جس آیت سے لیے وہ آیت کریمہ پوری سمجھنے والی ہے۔ اس سے علماء ربانیین کا ایک معنی سمجھ میں آ جائے گا، اور علماء ربانیین میں کوئی کیسے شامل ہوتا ہے اور عالم ربانی کیسے بنتا ہے اس کی تھوڑی سی جھلک سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر جب اس مقام پر ہم پہنچیں گے، میرا اندازہ انشاءاللہ اگلی نشست میں پہنچیں گے، تو اس کے ساتھ ایک پورا مضمون ہے پچھلی آیات میں، پھر میں آپ کو وہ سارا پڑھاؤں گا۔ یہ جس آیہ کریمہ کا امام بخاری نے حوالہ دیا ہے اس ترجمۃ الباب کے آخر میں، اور جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فرمانا آقا علیہ السلام کا ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو چونکہ علماء صاحبان علم نافع ہیں اور علماء سے مراد علماء ربانیین ہیں، سو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ انبیاء کے وارث ہوں۔ ورثوا العلم، اس لیے کہا وہ جو علم ہے علم نافع اور علم صحیح، انہی علماء ربانیین نے ہی انبیاء سے پایا ہے، اور وہ انبیاء کی وراثت ہی علم ہے۔ یہ اپنے اپنے موقع پر یہ چیزیں پھر میں بتاؤں گا، اپنے اپنے موقع پر۔ تو علماء ربانیین کے مفہوم کو سمجھ لیں۔ آیت سورہ آل عمران کی ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ یہ آیت کریمہ اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے اپنے اندر بڑی جامعیت رکھتی، اور اسی کا ایک حصہ علماء کی تعریف کرتے ہوئے امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے طور پہ نقل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کسی بشر کو یعنی کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا، کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب عطا کرے، اور کتاب سے مراد بیٹے میں نے بتا دیا علم ہے۔ جا بجا قرآن مجید میں جہاں کتاب کا ذکر آتا ہے وہ علم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کبھی علم کا ذکر آتا ہے مراد نازل کی گئی کتاب ہوتی ہے، جب پہلے انبیاء پر نازل کی گئی کتاب کا ذکر آتا ہے تو مراد الوہی علم ہوتا ہے جس علم کی ہم تعریف کر چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ نے اسے کتاب یعنی کتاب کا علم دیا ہو، والحکمہ اور حکمت عطا کی ہو، والنبوہ اور نبوت عطا کی ہو۔ 3 چیزوں کا ذکر کیا، یعنی کسی بھی شخص کو جسے اللہ رب العزت نے کتاب دی ہے یعنی علم دیا ہے اپنی بارگاہ سے، اور حکمت عطا کی ہے یا نبوت کا منصب عطا کیا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی وہ یہ کہ 3 الفاظ ہیں اور تینوں کو او کے ساتھ بیان نہیں کیا، یوں نہیں فرمایا ان یؤتیہ اللہ الکتاب او الحکم او النبوۃ، یعنی کتاب کا علم دیا ہو یا حکمت دی ہو یا نبوت دی ہو، یعنی 3 نعمتوں کو الگ الگ سیگریگیٹ کر کے بیان نہیں کیا کہ 3 میں سے کوئی ایک ہے جس کو علم ملا ہے مگر حکمت نہیں ملی،
کوئی ایک اور ایسی مثال ہے جس کو حکمت ملی ہے، علم زیادہ نہیں ملا، کوئی ایسا ہے جس کو نبوت ملی ہے، معاذ اللہ علم اور حکمت نہیں ملی، یا کوئی ہے جسے علم اور حکمت ملی ہیں مگر نبوت نہیں ملی۔ یہ چیزیں الگ الگ ان کا اطلاق ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے، مگر اس آیہ کریمہ میں یا او کر کے نہیں بیان کیا، الکتاب اول حکم اول نبوہ نہیں فرمایا، فرمایا جس کو اللہ کتاب دے یعنی علم بھی عطا کرے، حکمت بھی دے، نبوت بھی دے۔ جمع کر کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو اتنا عالی شان مرتبہ عطا کر دے کہ اپنی بارگاہ سے کتاب کی شکل میں اپنے علم الوہیت کا، علم الہی کا خزانہ بھی دے دے، کتاب دے دے، پھر اس کے ساتھ اس کو حکمت بھی عطا کر دے، یعنی فہم بھی دے، فراست بھی دے، حکمت بھی دے، بصیرت بھی دے۔ یہ سب لفظ حکمت ساری چیزوں کو شامل ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف علم دے دیا ہے کتاب کی صورت میں اور اس میں احکام آ گئے ہیں، اوامر اور نواہی آ گئے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے وحی کی شکل میں بندوں کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ احکام آ گئے ہیں۔ نہیں، صرف ایسا نہیں ہے، اس علم کے ساتھ ہر حکم کی حکمت دی ہے، اس کو فہم اور فراست عطا کی ہے، اس کو اس کی بصیرت دی ہے، حکمت دی ہے، ہر حکم کی حکمت بھی، وزڈم بھی دی ہے، اور ون نبوہ، اور اس کے ساتھ نبوت بھی عطا کی۔ تو بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ اندازہ کریں اس انسان کا مرتبہ کیا ہوگا جس میں اللہ رب العزت نے تینوں فضیلتیں جمع کر دی ہیں، نبوت عطا کر دی ہے، اور نبوت کے ساتھ وہ صاحب حکمت بھی ہے، صاحب علم بھی ہے۔ نبی صاحب علم اور صاحب حکمت دونوں چیزوں کو جمع کیے بغیر نہیں ہوتا۔ نبوت میں سب چیزیں جمع ہوتی، مگر اللہ رب العزت نے ان پر ایمفسائز کرنے کے لیے اور ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ اہمیت سمجھانے کے لیے کھول کے بیان کیا ہے، الگ الگ بیان کیا ہے، تاکہ ایمفسس قائم ہو، اس کے اوپر فوکس ہو، اس کی سگنیفیکنس اور امپورٹنس اور ریلیونس زندگی میں الگ الگ اہمیت معلوم ہو، علم کا، حکمت کا، اور آف کورس نبوت کا۔ اور اگلی جو بات فرمائی جس سے علماء ربانیین کا معنی نکلا، فرمایا کہ اللہ پاک اگر کسی میں اتنے درجے جمع کر دے اور اتنی فضیلتیں جمع کر دے اور اتنے مراتب عالیہ جمع کر دے اور اپنی بارگاہ سے اتنی بڑی بڑی نعمتیں اتار دے اس پر اور جمع کر دے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عالم بشریت میں، عالم انسانیت میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، جس کے پاس اللہ کی عطا کردہ نبوت بھی ہے، اتاری ہوئی کتاب اور کتاب کا علم بھی ہے اور حکمت بھی ہے۔ اس سے بڑھ کر انسانی کائنات میں اور کوئی درجہ اور رتبہ نہیں ہے، اس سے اوپر خلق میں کوئی درجہ نہیں مخلوقات میں۔ تو فرمایا اللہ پاک اتنی نعمتیں جس میں جمع کر دے، تو فرمایا اس انسان کو بھی یہ حق نہیں ہے ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، کہ وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، بیکم مائی سرونٹس۔ اب یہ بات عالم ربانی کون ہوتا ہے، علماء ربانیین کیا ہوتے ہیں، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ یعنی اس کی فاؤنڈیشن رکھ دی اللہ رب العزت نے کہ جو اتنے مراتب عالیہ جس کے اندر جمع کر دیے ہوں، وہ بھی نہیں کہہ سکتا لوگوں کو میرے نوکر بن جاؤ یا میرے بندے بن جاؤ، دونوں معنی، عبادن لی، میرے بندے بن جاؤ، میرے ہر حکم کو حق مانو۔ اشارہ تو یہاں عبادت کی طرف ہے، مگر جب دوسرے کی طرف لے جائیں گے تو پھر عبادت کی بجائے نوکر ہو جانا، تابع ہو جانا، غلام ہو جانا، پھر وہ معنی لے لیا جائے گا جس کو صرف حکمت ملی ہوگی، علم اور حکمت ہوگی، نبوت نہیں ہوگی۔ جب نبوت ہوگی تو اس کا ہر حکم اللہ کا حکم ہے، حق ماننا ایمان ہے۔ مگر جن کو نبوت نہیں ملے، ہم اس پر آئیں گے، جو انبیاء نہیں ہوں گے، علماء ہوں گے، تو نبوت ان کو نہیں عطا کی گئی۔ کتاب کی جگہ علم ملا ان کو، کتاب کا علم ان کو بطریق وراثت ملا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہ السلام پر بطریق نزول ملا وہ علم، اور علماء ربانیین کو انبیاء کی وراثت کے طور پہ ملا، وہ علم پہنچا،
اور پھر حکمت ملی. تو اس کے لیے معنی عبادت کا صرف نہیں ہوگا کہ میرے بندے بن جاؤ سے مراد صرف میری عبادت کرو، یہ نہیں ہوگا. اس میں پھر معنی وسیع ہو جائے گا، کیونکہ عبد غلام کے معنی میں بھی ہوتا ہے، سلیو، سرونٹ، سارے معنی آتے ہیں. تو فرمایا جن کو یہ مرتبے ملے وہ نہیں کہہ سکتا بندوں کو کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کے سوا. مطلب کیا ہے اس کے لیے جس کو اتنے مرتبے ملیں؟ تو فرمایا بلکہ وہ کہتا ہے کہ کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، ربانیین بن جاؤ. ربانی ہونے کا معنی ہے اللہ والا ہونا، اللہ کا دوست ہو جانا، اللہ کا عارف ہو جانا، اللہ کے لیے زاہد اور عابد ہو جانا، اللہ کے لیے مخلص ہو جانا، اللہ کی ابدیت میں مخلص ہو جانا، اللہ کے تعلق میں مخلص ہو جانا، اللہ کی محبت میں مخلص ہو جانا، اللہ کے اعمال صالحہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے مخلص ہو جانا. مخلصین اور مخلصین جب ہوتے ہیں اور خالصیت ان کی اللہ کے لیے ہو جاتی ہے تو وہ بندے کا جب ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کی ہر سوچ، ہر فکر، ہر قول، ہر عمل، اٹھنا بیٹھنا، جد و جہد، نقل و حرکت، جینا مرنا، سب کچھ جس کا اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، اس کے فہم اور ادراک میں، معرفت میں، محبت میں، اس کے جذبوں میں، اس کی خواہشوں میں اللہ ہی اللہ ہوتا ہے. جب اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اللہ کی رضا اور اللہ کی سمت جب اس کی ہر چیز میں سما جاتی ہے تو وہ اللہ والا ہو جاتا ہے. اس کو ربانی کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کا ہر گوشہ اپنے رب کے ساتھ جڑ گیا ہے. اس کی شخصیت کا ہر گوشہ اپنے رب کی معرفت اور محبت اور رضا کے ساتھ معمور ہو گیا ہے. اس کی شخصیت، جسمانیت اور روحانیت کا ہر گوشہ، دیکھیے شخصیت، جسمانیت، روحانیت، اس کی ظاہریت، اس کی باطنیت، ہر گوشہ اللہ کی رضا، اللہ کے امر، اللہ کے نور اور اس کی خوشی اور خوشنودی کے اندر فنا ہو گیا، اس کے ساتھ پیوستہ ہو گیا ہے. اب اللہ کی رضا اور بندے کی زندگی جدا نہیں ہے. تو جب ایسا ہو جاتا ہے بندہ رب کے تعلق میں، وہ ربانی ہوتا ہے. اور وہ علماء جن کے علم میں یہ اوصاف آ جاتے ہیں وہ علماء ربانیین ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ کسی کو نہیں کہیں گے کہ میرے بندے بن جاؤ، بلکہ ان پر یہ کہنا واجب ہے کہ اللہ والے بن جاؤ، کہ تمہاری زندگی کی ہر سانس میں اللہ ہو. تم جدھر دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے، جب سوچو اللہ نظر آئے، جو کام کرو اللہ نظر آئے. جیسے صحابہ کرام کی طرف شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ میں سیدنا صدیق اکبر سے لے کر سیدنا مولا علی المرتضیٰ تک اور دیگر صحابہ تک اقوال منسوب کیے. کہا کہ کوئی کہتا کہ میں جو کام کرتا ہوں ہر کام میں اللہ دیکھتا ہوں. عالم ربانی کیسے بنتا؟ ہر کام میں اللہ دیکھتا ہوں. کوئی صحابی کہتا ہر کام سے پہلے اللہ کو دیکھتا ہوں. کوئی کہتا ہر کام کے بعد انجام میں اللہ کو دیکھتا ہوں کہ میرا کام کیسا ہے کہ اینڈ پر یہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. کوئی کہتا ہر ایک میں اللہ کو دیکھتا ہوں. کوئی کہتا ہر ایک سے پہلے اللہ کو دیکھتا ہوں. کوئی کہتا ہر کام کے سامنے آگے اللہ کو دیکھتا ہوں. کوئی کہتا ہر کام کے پیچھے اللہ کو دیکھتا ہوں. کوئی کہتا ہر کام کے باطن میں اللہ کو دیکھتا ہوں. کوئی کہتا ہر کام کے ساتھ اللہ کو دیکھتا ہوں. تو ربانی جین کا مطلب یہ ہے کہ ربانیت اس کی زندگی میں، جسمانیت میں، روحانیت میں، سوچوں میں، عمل میں سما جائے. اور فرمایا یہ اس لیے اللہ والے بن جاؤ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس سبب سے کہ جو کتاب تم سکھاتے ہو، پڑھاتے ہو، جس کتاب کی یعنی علم کی تعلیم دیتے ہو. وبما کنتم تدرسون، اور وہ علم جو خود پڑھتے ہو. تعلم اور تعلیم دو چیزوں کا ذکر کیا. جس علم کی تعلیم دیتے ہو وہ یہ پکار کے کہتا ہے کہ اللہ والے بن جاؤ، اور جو علم پڑھتے ہو، تعلم بطور متعلم کے سیکھتے ہو، وہ علم یہ کہتا ہے، علم نافع، کہ اللہ والے بن جاؤ. جو ربانی جین نہیں ہوتے وہ کیا کرتے ہیں؟ کونو عبادا لی. جو ربانی نہیں ہوتا وہ لوگوں کو اپنے ارد گرد گھماتا ہے. وہ عالم لوگوں کو اپنے ارد گرد گھماتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے. وہ لوگوں کا فوکس اپنے اوپر کرواتا ہے. وہ ایسی حرکتیں کرے گا، ایسے فتوے دے گا، ایسے بیان دے گا، بیان بازی کرے گا، ایسے ایشو چھیڑے گا اور اس قسم کی گفتگو کرے گا کہ وہ لوگوں کا فوکس بنے.
لوگوں کی توجہ کا فوکس بنے، وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، ایک ہنگامہ کھڑا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اہم ترین بناتا ہے تاکہ نیوکلیس بنے، ہر کوئی اس کو دیکھے، اس کو سنے، اس کی طرف متوجہ ہو، تو لوگوں کی توجہ اپنی سمت موڑتا ہے۔ جو ایسا کرے وہ گویا علماء ربانیین میں سے نہیں ہے، اور جو عالم ربانی ہو جاتا ہے وہ لوگوں کا فوکس اپنے اوپر نہیں کرواتا، اللہ کی طرف کرواتا، اللہ پہ کرواتا۔ تو چونکہ اس نے اپنے اوپر فوکس نہیں کروانا تو فتنہ گری نہیں کرے گا وہ عالم ربانی، ایسے ایشوز نہیں چھیڑے گا جس کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا ہو، ایسے فتویٰ بازی نہیں کرے گا جس سے ایک ہنگامہ ہو اور دھڑے بندی ہو جائے، کچھ لوگ اس کے پیچھے کچھ دوسرے کے پیچھے۔ وہ امت کو جوڑے گا، وہ آقا علیہ السلام کے غلاموں کو، امت کو جوڑے گا، دھڑے نہیں کرے گا، فرقے نہیں بنائے گا، حلقے اس طرح کے نہیں بنائے گا کہ اس پر لوگ فوکس کریں، دوسرے سے ہٹیں۔ یعنی یہ ایک بنیادی صفت ہے، اور اس صفت سے کیا نکلا کہ عالم ربانی کے لیے میرے بیٹو لازم ہے کہ وہ متواضع ہو، اس کے اندر انکساری ہو، منکسر المزاج ہو، متواضع ہو، تب ہی وہ لوگوں کو نہیں کہے گا نا کہ میرے اوپر فوکس کرو، میری طرف توجہ کرو، میری بات سنو، میری بات مانو۔ وہ دعویٰ نہیں کرے گا۔ جو منکسر ہوگا، متواضع ہوگا، ہمبل ہوگا، جس کی طبیعت میں سچی آنیسٹی ہوگی، فیئرنس ہوگی اور اللہ کی بندگی ہوگی، جب اللہ کی بندگی ہو گئی تو اکڑ ختم ہو گئی، اپنے اوپر فوکس کرانے کی جو شوق ہے یہ چیز ختم ہو گیا، مٹ گیا وہ۔ تو یہ علماء ربانیین کی چونکہ آیت کا ذکر آ گیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کی باقی صفات اسی سورہ آل عمران میں اپنے موقع پر جب ہم اس جگہ پر پہنچیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں تو بیان کروں گا۔ تو میں نے چاہا کہ کونو ربانیین کے جو لفظ جس آیہ کریمہ میں آئے ہیں، تو اس کی میں تھوڑی توضیح کر دوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو علماء ہیں جن کو آگے چل کر علماء ربانیین کہا ہے، یہی انبیاء کے وارث ہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے ہی انبیاء کے علم کی وراثت پائی ہے، انبیاء کے علم کی وراثت پائی ہے انہوں نے۔ اور انبیاء کا جو علم ہے وہ صرف وہی ان کی وراثت ہوتا ہے، انبیاء کے علم، اور وہ وراثت پھر علماء ربانیین کو ملتی ہے بطور خاص، اور انہی کے ذریعے پھر آگے امت میں تقسیم بھی ہوتی ہے۔ اس کو پھر امام بخاری نے آگے بیان کیا، من اخذہ اخذ بحظ وافر، کہ جس نے علم کی وراثت انبیاء سے لی اور جس نے یہ علم جو انبیاء کی وراثت ہے پایا، جب عالم ربانی ہو جاتا ہے بحظ وافر، پھر بھرپور حصہ ملتا ہے اس کو۔ یہ جو ایک جملہ ہے یہ توجہ طلب ہے، یہ جو امام بخاری کے کلمات ہیں اس کو آگے ایک حدیث سے جوڑتا ہوں بیٹے۔ فرمایا کہ جس کو بھی علم تو وراثت ہے انبیاء کی اور ملتا ہے علماء ربانیین کو، پھر فرمایا جس نے جو لیا ان علماء ربانیین بھرپور حصہ لیا۔ آگے ایک حدیث بیان کی ہے، حدیث کی طرف اشارہ، اس کا ذکر کر لوں۔ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ اس ترجمۃ الباب میں ایک حدیث کا یہ مضمون لایا امام بخاری نے تو اس کا ایک ٹکڑا دے دیا ہے۔ اصل میں حدیث امام احمد بن حنبل کی مسند میں ہے، سنن ابی داود میں ہے اور سنن ترمذی میں ہے، طویل حدیث ہے۔ وہ فرمایا کہ جس شخص نے اس علم کو طلب کرنے کے لیے سفر کیا، من سلک طریقاً، جس شخص نے سفر کیا اور مسافت طے کی اس علم کو جس کا ذکر ہم اوپر کر کے آ رہے ہیں، جس پروسیس میں میرے بیٹو آپ ہیں، آپ اپنے ذہن کو پہلے فوکس کریں گے کہ آپ کا یہ دور، یہ زمانہ، یہ پیریڈ، یہ چند سال زندگی کے کتنے اہم ہیں، یہ آپ کی شخصیت سازی کے سال ہیں بیٹے۔ اگر آپ اس علم کو سمجھ گئے کہ علم کیا حاصل کرنا ہے اور کیا حاصل نہیں کرنا، اور یہ جان گئے کہ علم وہ اس پر فوکس کرنا ہے جو علم ہماری زندگی کی ڈائریکشن کو اور منزل ڈیسٹینیشن کو درست کر دے، جس سے نفع ملے، ہدایت ملے، اور جو ہمیں نقصان اور گمراہی سے بچائے، جب یہ سمجھ گئے تو بحظ وافر، پھر آپ دوڑ پڑیں گے، حظ وافر کے ساتھ اخذ کریں گے،
پھر آپ کو پتہ ہوگا، پھر آپ رات ساری جاگیں گے، دن کو محنت کریں گے، اساتذہ کے حلقوں میں بیٹھیں گے، ان کے جوتے سیدھے کریں گے، آپ بھریں گے نہیں، سیراب نہیں ہوں گے، آپ کے بطن ہمیشہ اور آپ کے من اور دل پیاسے رہیں گے کہ یہ بھی تھوڑا، یہ بھی تھوڑا، اور پڑھ لوں، اور پڑھ لوں، اور سن لوں، اور لے لوں۔ من اخذہ اخذ بحظ وافر، پھر تھوڑے کی گنجائش نہیں رہے گی زندگی میں، بھر بھر کے آپ پورے بھر بھر کے ڈول جیسے کہتے ہیں علم کے لیں گے، تب بھی سیرابی نہیں ہوگی۔ اگر اس علم کی اصل لذت آپ کی سمجھ میں آ گئی، علم کی حقیقت سمجھ گئے اور یہ جان گئے میرے بیٹوں کو یہ علم نافع حضور علیہ السلام کی وراثت ہے، انبیاء کی وراثت ہے، وراثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بیٹے یہ پتہ چل جائے کہ یہ علم نافع ہے، اس کی ڈیفینیشن اور حدود معلوم ہو جائیں اور نوعیت اور کیفیت، اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ تو آقا علیہ السلام کی وراثت ہے اور اس کو لینے سے میں حضور علیہ السلام کا وارث بن رہا ہوں، وارث، تو اندازہ کریں کہ کوئی کمی چھوڑیں گے آپ اس وراثت کو لینے میں، اس وراثت کے لینے میں؟ پھر آپ رات دن ایک کر دیں گے، تھکیں گے نہیں، آپ نیند سے زیادہ پیار آپ کو جاگنے سے ہو جائے گا، کھیلنے سے زیادہ پیار پڑھنے اور سننے سے ہو جائے گا، یہ جان کر کہ اس علم نے میری زندگی میں کیا تبدیلی اور انقلاب بپا کرنا ہے، اور یہ علم آقا علیہ السلام کی وراثت ہے اور اس کو لے کر میں آقا علیہ السلام کا وارث بن رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا جو شخص اس علم کی طلب میں نکلتا ہے، چونکہ علم اتنی بڑی وراثت محمدی ہے یہ علم، تو فرمایا جو اس کی طلب میں نکلتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے جو اس طلب میں نکلتا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے پوری، یہ بھی جس کو امام بخاری یہاں لائے ہیں اس کا بھی سن لیں بیٹے، مضمون حوالے میں دے چکا ہوں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کو پھر مسند احمد، بخاری اور ترمذی، ابو داؤد کے علاوہ امام ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، امام دارقطنی نے بھی اور دیگر ائمہ نے بھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، یہ وہ ٹکڑا حدیث بخاری کا۔ اب پورا جو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سلک، اب یہ دوسری حدیث کا ٹکڑا ملا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اس کو بھی امام بخاری نے اس ٹکڑے کو بھی بیان کر دیا۔ اگلا حصہ بیان نہیں کیا مگر حدیث پوری بتا رہا ہوں۔ تو جس نے اس علم کی طلب میں سفر طے کیا، اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضَاءً، اور اللہ پاک حکم دیتا ہے ملائکہ کو کہ وہ اس علم کے طالب کو، اس علم کے جو علم نافع ہے، علم صحیح ہے اور اللہ کی رضا کے لیے طلب کر رہا ہے، اپنی زندگی کو ہدایت دینے کے لیے طلب کر رہا ہے، اللہ کی قربت چاہنے کے لیے اور گمراہی سے بچنے کے لیے اور نفع ایمان اور عمل صالح کا حاصل کرنے کے لیے، یہ جب نیت آپ نے فوکس کر لی تو اس کے لیے جو سفر کرتا ہے، ہاسٹل میں رہتا ہے، رات دن چل کے جامعہ میں آتا جاتا ہے، اور پورا پروسیس جو آپ گزار رہے ہیں زندگی کے سالوں کا، فرمایا ملائکہ ایسے طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے، اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے، اور ایسا علم حاصل کرنے والا عالم اس کے لیے زمین اور آسمان میں جو کچھ، حتیٰ کہ سمندروں دریاؤں کی مچھلیاں بھی اس کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا علم اگر جس کو نصیب ہو جائے تو اس کی فضیلت عبادت گزار شخص پر، عابد پر، جو راتوں کو جاگ کر مصلی پر کھڑا ہو کے سجود کرتا، عبادت گزار ہے، اس پر اس کی فضیلت اس طرح ہے اس عالم کی جو صاحب علم نافع ہے، عمل صالح کے ساتھ علم نافع، جیسے چاند سب ستاروں پر افضل ہے، اس طرح ایسا علم نافع کا حامل سارے عبادت گزاروں پر افضل ہے۔ جیسے چاند سب ستاروں پر افضل ہے اہل زمین کے لیے، اس کی روشنی زمین کو روشنی دیتی ہے، تو علم نافع کا حامل جو عالم ہے وہ انسانی کائنات کو روشنی دیتا ہے۔ یہ بیان کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنبِيَاءِ،
اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، کیونکہ انبیاء اپنی وراثت میں نہ کوئی دینار چھوڑتے ہیں، نہ درہم چھوڑتے ہیں. انما ورثوا العلم، وہ وراثت میں صرف علم چھوڑتے ہیں، وراثت میں علم چھوڑتے ہیں. اس لیے وہ جو امام بخاری الفاظ لائے ہیں، یہ پورا مضمون اس حدیث میں سے وہ ٹکڑے لیے انہوں نے. چونکہ انبیاء درہم و دینار اپنی وراثت میں نہیں چھوڑتے، صرف علم چھوڑتے ہیں. انما ورثوا العلم، ان کی وراثت صرف علم ہوتی ہے. فمن آخذ بہ آخذ بحظ وافر، سو اس میں سے جس نے حاصل کر لیا اس نے بڑا بھرپور حصہ اللہ کی رحمت اور نعمت اور نور و ہدایت کا پا لیا. دونوں معنی ہیں، یعنی جو حاصل کیا اس نے بڑا کچھ حاصل کر لیا، حظ وافر پا لیا. اور دوسرا یہ پھر جو آخذ کرتا ہے بطور ارادہ، پھر وہ اتنا بھرپور حظ وافر پاتا ہے کہ کمی پر اکتفا نہیں کرتا. زندگی وہ چاہتا ہے میرا سب کچھ لٹ جائے، مگر یہ جو وراثت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ زیادہ سے زیادہ مجھ تک پہنچے. یہ حدیث پاک کا وہ دوسرا ٹکڑا ہے. عزیزان محترم، آج آپ اپنے اساتذہ کرام کی معیت میں بیٹھے تھے، جو اکابر علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، اور عظیم علم نافع کی خیرات آپ میں بانٹتے سکھاتے ہیں، اور ذریعہ ہیں وراثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچانے کا. تو یہ ایک دوہری سعادت تھی. تو آج کے بیٹے اس حدیث کے یہاں بیان تک مضمون ختم کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور ہر قسم کی خیر مقدر کرے، برکت دے، اور آپ کے سینے کھولے اور روشن کرے، شرح صدر بھی دے اور نور صدر بھی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.